الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اتبعوا تم سب پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل اور البتہ ہم اٹھا لیں گے خطایاکم تمہاری غلطیوں کو وما ہم اور حالانکہ نہیں ہے وہ بحاملین اٹھانے والے من خطایاہم ان کی غلطیوں سے من شیئن کچھ بھی انہم لکاذبون بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں ولا یحملن اور البتہ ضرور یہ اٹھائیں گے اثقالہم اپنے بوجھ و اثقالاً اور کچھ دوسرے بوجھ ما اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ ولا یسألن اور البتہ ضرور ان سے سوال کیا جائے گا یوم القیامت قیامت والے دن اما اس چیز کے بارے میں کانوا یفترون جو تھے یہ جھوٹ باندھتے وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ ہی ان کی قوم کی طرف فلبث پس یہ نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے فیہم ان میں الف سنتن 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 سال نکال کر یعنی 950 سال فاخذہم الطوفان پس پکڑ لیا ان لوگوں کو طوفان نے وہم ظالمون اور یہ ظلم کرنے والے تھے فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو واصحاب السفینہ اور کشتی والوں کو وجعلناہا اور بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو آیۃ للعالمین نشانی جہان والوں کے لیے و ابراہیم اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال جب کہا انہوں نے لقومہ ہی اپنے قوم کے لیے اعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی واتقوہ اور ڈرو تم اسی سے ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے انما سوائس کے نہیں تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوثانا بتوں کی وتخلقون افکا اور تم گاڑ لیتے ہو جھوٹ ان الذین بے شک وہ لوگ تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لا یملکون نہیں ہے وہ مالک لکم تمہارے رزق کی فابتغوا پس تم تلاش کرو عند اللہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس رزق وعبدوہ پس تم عبادت کرو اسی کی واشکروا لہ اور شکر کرو تم اسی کا الیہ ترجعون اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ فقط پس تحقیق کذبا جھٹلایا امم من قبلکم کئی امتوں نے تم سے پہلے بھی وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الا البلاغ المبین مگر پیغام واضح پہنچا دینا اولم یرو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کیف کس طرح یبدئ اللہ الخلق نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا لٹائے گا ان ذالک بے شک یہ علی اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سیرو چلو تم فی الارض زمین میں فانظروا پس تم دیکھو کیف کس طرح بدأ الخلق اس نے ابتدا کی تخلیق کی شروع کیا اس نے مخلوق کو پیدا کرنا ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ینشئ النشأۃ الآخرۃ پیدا کرے گا دوسری مرتبہ پیدا کرنا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے یعذب وہ سزا دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے ویرحم اور رحمت فرماتا ہے من یشاء جس پر چاہتا ہے والیہ تقلبون اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے لٹائے جاؤ گے وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کر دینے والے فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار
وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، ولنحمل، اور البتہ ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، وما ہم، اور حالانکہ نہیں ہے وہ، بحاملین، اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی غلطیوں سے، من شیئن، کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں، ولا یحملن، اور البتہ ضرور یہ اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، و اثقالن، اور کچھ دوسرے بوجھ، ما اثقالہم، ان کے بوجھوں کے ساتھ یا اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن، اور البتہ ضرور ان سے سوال کیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، اما اس چیز کے بارے میں، کانوا یفترون، جو تھے یہ جھوٹ باندھتے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ہی، ان کی قوم کی طرف، فلبث، پس وہ نوح علیہ السلام ٹھہرے رہے، فیہم، ان میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 سال نکال کر، 950 سال، فاخذہم الطوفان، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وہم ظالمون، اور یہ ظلم کرنے والے تھے، فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو، واصحاب السفینہ، اور کشتی والوں کو، وجعلناہا، اور بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو، آیۃ للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے، وابراہیم، اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومہ ہی، اپنے قوم کے لیے، عبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، واتقوہ، اور ڈرو تم اسی سے، ذالکم، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، انما، سوائے اس کے نہیں، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون، اور تم گھڑ لیتے ہو، بنا لیتے ہو، افکن، جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یملکون، نہیں ہے وہ مالک، لکم، رزقا، تمہارے رزق کے، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو تم اللہ تعالیٰ کے پاس رزق، وعبدوہ، پس تم عبادت کرو اس اللہ تعالیٰ کی، واشکروا لہ، اور شکر کرو تم اس اللہ تعالیٰ کا، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فقط، پس تحقیق، کذبا، جھٹلایا، امم، کئی گروہوں نے، امتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا البلاغ المبین، مگر بات کا واضح پہنچا دینا، اولم یرو، کیا اور انہوں نے نہیں دیکھا، کیف، کس طرح، یبدی اللہ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اٹھائے گا اسے، ان ذالک، بے شک یہ، اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، سیرو، چلو تم، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف، کس طرح، بدا الخلق، ابتدا کی اس نے، خلق کی، پیدا کیا اس نے مخلوق کو، ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی، ینشئ النشأۃ الآخرۃ، پیدا کرے گا دوسری مرتبہ پیدا کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یعذب، وہ سزا دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویرحم، اور رحمت کرتا ہے، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کر دینے والے اللہ تعالیٰ کو، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، پیروی کرو تم ہمارے راستے کی، ولنحمل، اور البتہ ضرور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، وما ہم، اور اللہ کے نہیں ہیں یہ لوگ، بحاملین، اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کی غلطیوں سے، من شیئن، کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں، ولا یحملن، اور البتہ ضرور یہ اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، گناہوں کے، واثقالن، اور کچھ دوسرے بوجھ، ما اثقالہم، اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن، اور البتہ ضرور ان سے سوال کیا جائے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن، اما اس چیز کے بارے میں، کانوا یفترون، جو تھے یہ جھوٹ باندھتے،
پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانداروں کا تذکرہ بھی کیا، کفار کا تذکرہ بھی کیا کہ جب ایماندار ایمان لے کے آئے تو کفار نے کس قدر انہیں تکالیف دی، پریشان کیا۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی، انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، آخرت کے بھی انکاری رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہی بات کہی کہ تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر اپنی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو اختیار کرو، آخرت پر ایمان لے آؤ، دین اسلام کے پیروکار بن جاؤ۔ تو انہوں نے کسی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے انہیں تکالیف دی، مارا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایمانداروں کو یہ بات بھی کہی کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے نا، یہ دین چھوڑ دو، نعوذ باللہ یہ اچھا دین نہیں ہے، ہمارا طریقہ اچھا ہے، تم ہمارے طریقے پر عمل کر لو، ہمارے دین کو اختیار کر لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا دین اچھا نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، ہم نے گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے۔ بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو یہ جتنے تمہارے گناہ ہیں نا، اگر تم ہمارے دین کی طرف واپس پلٹو گے، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں گناہ ہوگا، تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری سزا ہم برداشت کر لیں گے، تم ہمارے دین کو اختیار کر لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان کی غلطیوں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں کہ جس نے جو غلطی کی ہے نا، حساب اسی نے دینا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی باپ نے کی ہے، سزا بیٹے کو دے دی جائے، غلطی بیٹے نے کی ہے، سزا اس کے باپ کو دے دی جائے، غلطی ایک بھائی نے کی ہے، سزا دوسرے کو دے دی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی جان کسی جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، ہر جان نے جو کچھ کیا ہوا اسی کا حساب دینا۔ اچھے مال ہے اچھا بدلہ، برا مال ہے برا بدلہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کی طرح واپس لوٹ آؤ، اگر تمہیں گناہ ہوگا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ برداشت کر لیں گے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ کوئی کسی جان کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا اور نہ وہ کر سکتا، بلکہ یہ تو غیر تھے نا جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو جو اپنے ہوں گے اور بڑے قریبی رشتہ دار ہوں گے، قریبی رشتہ داروں میں والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد کو مانا جاتا ہے، بیوی ہوتی ہے، یہ انسان کے قریب ہوتے ہیں سارے رشتے۔ تو قرآن تو کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اس دن جو انسان ہوگا اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، و صاحبتہ و بنیہ، بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ یعنی وہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ اٹھا لے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مذاق اڑاتے تھے دین اسلام کا، دین اسلام کی تعلیمات کا، کہ وہ سورہ مدثر کی آیت ہے نا علیہا 19 کہ یہ جو جہنم کے دروگے ہیں نا، ان کی تعداد 19 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو 19 تعداد بڑھائی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کی آزمائش کے لیے بڑھائی ہے۔ کلدہ بن اسید عرب کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا طاقتور تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انتہائی بد دماغ مغرور آدمی تھا، ویسے تھا طاقتور، کہ اگر یہ جو گائے کا چمڑا ہوتا ہے نا، یہ رکھ دیا جائے اور یہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، 10 بندے کھینچنے والے ہونا، وہ چمڑا کھینچ نہیں سکتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا تھا طاقتور۔ اس نے جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی نا علیہا 19 کہ اس جہنم پر 19 دروگے مقرر ہیں، تو اس نے مشرکین مکہ کو یہ بات کہی تھی کہ 17 کو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، یعنی اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہی بات انہوں نے کی ہے، ایمانداروں کو کہہ رہے ہیں کہ خود ایمان نہیں لا رہے، کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ دو، تمہارے گناہوں کا جو بوجھ ہے نا ہم برداشت کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کل قیامت والے دن یہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو برداشت کریں گے ہی، اٹھائیں گے ہی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا نا، ان کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ہی ہوگا۔ یعنی ایک تو خود گمراہ ہوگے،
گناہ کیے ان کا وبال ان پہ آئے گا، پھر دوسروں کو بھی گناہ کیا تو گمراہ کیا، جو دوسرے گمراہ ہونے والے تھے جہاں انہیں ان کا وبال برداشت کرنا پڑے گا، انہوں نے چونکہ ان کو گمراہ کیا، یہ گمراہی کا سبب بنے ہیں، ان کے گناہوں کا وبال ان پر بھی آئے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دین کا کوئی کام لوگوں کے اندر پھیلا کے جاتا ہے، اچھی سنت، اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کا فرمان تھا، دین اسلام کی تعلیم تھی، لوگوں نے عمل چھوڑا ہوا تھا، وہ لوگوں کے اندر اس کو پھیلا کے چلا گیا، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کر گیا، لوگ اس کے بعد اس گناہ والے کام پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کو برابر اس کا گناہ ملتا رہے گا، کیونکہ یہ گمراہی کا سبب بنا۔ ویسے کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لیکن جس نے جس کو گمراہ کیا ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اس پر آئے گا۔ اور اس کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا، ان کا برابر گناہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر جاتا ہے۔ وہ پہلا بندہ جس نے دنیا کے اندر قتل کی رسم کو، قتل کے طریقے کو جاری کیا۔ تو اللہ مت یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے، ساتھ اوروں کے بوجھ جو ہوں گے نا، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور قیامت والے دن جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، عقیدہ ان کا غلط ہے، اللہ کے علاوہ اور انہیں معبود بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ وغیرہ اٹھا لیں گے، قیامت والے دن ان سے ضرور سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو قیامت کے منکر تھے نا۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، تم نے گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہی دینا۔ اب یہ ایمان نہیں لاتے تھے، مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے، ظاہر بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکالیف دیتے، آپ کو پریشانی ہوتی، آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ظاہر بات سارے قریش کے لوگ تھے جن کو آپ نے ابتدا میں واعظ کی، سارے آپ کے خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، تو آپ کو پریشانی ہوتی یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ کی امت بھی تھے وہ، تو آپ پریشان رہتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی دینے کے لیے اور کفار کو متنبع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ آپ کو پہلے نبی رسول نہیں ہے جن کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، جن کے ماننے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے ہیں، لوگوں نے نعوذ باللہ ان کا مذاق ہی اڑایا، انہوں نے باتیں نہیں مانی، ان کی ماننے والوں کو تکالیف بھی دی ہیں۔ تو چونکہ دنیا کے اندر پہلے با شریعت رسول جو آئے ہیں نا، وہ نوح علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ مت والا کا تو بتا تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قوم ہی، ان کی قوم کی طرف، فلبث فیہم، پس وہ ٹھہرے رہے ان کے اندر، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام نے باز کی۔ اور بقول مفسرین 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اب ان کی اپنی عمر کتنی ہے؟ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، بعض تو کہتے ہیں کہ 1060 سال تھی، یہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، تو بلکہ 1050 سال تھی، تو 40 سال پہلے ہو گئے نبوت سے پہلے کے، اور 60 سال اس کے بعد یہ زندہ رہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ 1400 سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ٹوٹل عمر عطا کی تھی، 950 سال انہوں نے باز کیا، صرف 80 بندے مسلمان ہو سکے بقول مفسرین۔ تو قوم نے بات نہیں مانی، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، ایمانداروں کو اس کے اندر بٹھا لیا گیا، اور چیزوں کا جوڑا جوڑا بٹھا لیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکار کرنے والوں پر پانی کا عذاب بھیجا، طوفان آیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا، انہوں نے تبلیغ نہیں چھوڑی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا انہیں پورا کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دے کر بھیجا آپ پورا کریں۔ ماننے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ برداشت کر لیں، صبر کریں، ان قریب یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتح عطا فرمائی، جتنے قرب و جوار کے علاقے تھے سارے مسلمانوں نے فتح کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، ان کفار کو تباہ و برباد کیا، عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، دین اسلام کو۔ فاخذہم الطوفان، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وہم ظالمون، اور یہ ظلم کرنے والے تھے۔ فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس نوح علیہ السلام کو،
वअसहाब सफीना थे, और कश्ती वालों को, जो कश्ती के अंदर बैठे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको निजात दे दी। वजअलनाहा, और बना दिया हमने इस वाक़या को, आयतल लिल आलमीन, निशानी जहान वालों के लिए। कि आज भी ये वाक़या पढ़ा जा रहा है तो हमारे लिए इबरत ही है ना इसमें। सारी दुनिया क्या रहती, दुनिया तक ये इबरत है कि किस तरह ना मानने वालों का अंजाम हुआ और मानने वालों को किस तरह अल्लाह ताला ने निजात दी। तो जो अल्लाह उस वक्त मानने वालों को निजात दे सकता है, वो अभी निजात देने पर कादर है। जो मानेंगे अल्लाह उनको निजात देगा, जो नहीं मानेंगे वो तबाह बर्बाद होंगे। पर इब्राहिम, और भेजा हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इज़ काला, जब कहा उन्होंने, लिकौम ही, अपनी कौम के लिए, उबुदुल्लाह, तुम बात करो अल्लाह ताला की, वत्तकूह, और डरो तुम उसी से, क्योंकि वही माबूद पर हक है, उसी से डरो। तो जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का डर पैदा हो जाता है ना, फिर वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, नाफरमानी से बचता है, फिर वो अल्लाह के हक भी अदा करता है, बंदों के हक भी अदा करता है। तो चूंकि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो अव्वल दावत है वो तो एक ही होती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम को यही कहा, उबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की बात करो, और अल्लाह की बात यही तो ईद है, वत्तकू, और डरो तुम उससे, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते। तुम्हें चूंकि इल्म नहीं है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को वहदहू ला शरीक मानना, उसकी इबादत करना, उससे डरना, ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की निजात का बायस बनेगी। क्योंकि ये जो लोग थे ये भी बुतों के पुजारी थे, वो तो खुद गढ़ते बनाते। बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में तो मुर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि जो नमरूद का बुत कदा था ना, उसके जो निगरान थे ना, बड़े जिम्मेदार, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ही थे। तो बुतों को पूजा करते थे ये सारे। इन्नमा, स्वैस के नहीं, ताबुदूना, तुम बात करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा, औसानन, बुतों की, व तखलुकूना इफ्का, और तुम बना लेते हो, गाड़ लेते हो झूठ, यानी खुद तुम इनको बनाते हो और इन्हें इलाह बना देते हो। इससे बड़ा कायनात में झूठ क्या होगा। इलाह वो होता है जो पैदा करता है, इलाह खालक होता है, इलाह को बनाया नहीं जाता। तो ये तो मखलूक है, तुमने खुद इनको अपने हाथों से गढ़ा है, खुद बनाया है, इनको बनाकर इनसे मांग रहे हो। इनसे तो तुम बेहतर हो, कम से कम तुम्हारे आजाद तो काम करते हैं ना, तुम हरकत करते हो, ये तो हरकत भी नहीं करते। इनके अंदर तो सोचो विचार का मादा भी नहीं है, तुम झूठ करते हो, ये बुत हैं और तुम इनकी बात कर रहे हो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, ताबुदूना, जिनकी तुम बात करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा, ला यमलिकूना लकुम रिज़्का, नहीं है ये मालिक तुम्हारे रिज़्क के। रिज़्क तुम्हारी बुनियादी जरूरत है ना, तो तुम्हारी जो बुनियादी एक जरूरत है ना, ये तो उनके मालिक नहीं है। ये धूप में पड़े हों, ये अपने आप को छांव में नहीं जा सकते। बारिश पड़ रही हो, अपने आप को पानी से नहीं बचा सकते। गिर जाए, अपने आप को उठा नहीं सकते। कोई इनको तोड़ जाए, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा है ना फिर इनको, तो वो अपनी हिफाजत कर सके हैं, नहीं कर सके। कौम के लोगों से मुकालमा हुआ, कौम के लोग भी लाजवाब हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनको कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारे रिज़्क के मालिक नहीं है, जो तुम्हारी बुनियादी जरूरत है। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्का, तलाश करो तुम अल्लाह ताला के पास रिज़्क। रिज़्क का मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला, रज़्ज़ाक ज़ात अल्लाह ताला की है, तो वही माबूद बर हक है। वाबुदू, उसी की तुम बात करो, वशकुरू लहू, और उसी का तुम शुक्र करो, इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितने वाशगाफ अल्फाज में कौम को ये बात समझाई है कि रज़्ज़ाक ज़ात अल्लाह ताला की। कुरान मजीद में कितनी जगह पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जिसका चाहता है रिज़्क फराख कर देता है, जिसका चाहता है रिज़्क तंग कर देता है। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, इस किस्म के कितने अल्फाज आते हैं। तो रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कितने मुसलमान ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको इख्तियार दिया हुआ है, वो कायनात के निज़ाम चलाने में नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के शरीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जितने इतनी बड़ी कायनात बनाई है वो चलाने पर भी कादर है और चला रहा है। इस कायनात के निज़ाम चलाने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ना कोई हिस्सेदार है, बनाने में भी और चलाने में भी ना अल्लाह ताला ने किसी को इख्तियार दिया हुआ। आज कितने लोग हैं, कोई कहता है जी फलां हमारे रिज़्क का मालिक है, कोई कहता है जी फलां रिज़्क का मालिक है। हालात खराब होते हैं, हालात के अंदर बेहतरी आ जाती है, क्योंकि एक नजरिया बना होता है, कहते हैं जी फलां का फैज है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो किसी को इख्तियार दिया ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो नहीं है ये,
وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں مالک ہوں۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے یطعمنی و یسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھلانے پلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے علاوہ رزق کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو میں نے ایک شعر پڑھا، یعنی لوگوں کی حالت یہ ہے، وہ شعر کے اندر لکھا ہوا ہے، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں نظر آئی مجھے کلائی میرے خواجہ کی۔ نعوذ باللہ، یعنی جہاں اللہ رزق تقسیم کرتا ہے نا، وہاں میرا جو خواجہ ہے نا، میں نے اس کی کلائی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ جہالت بھی اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی، اور شرک بھی اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، ہمارا دین ابراہیمی ہے، وہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے، تو اللہ سے رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس نے تمہیں رزق دیا ہے، واحد بنایا، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا، گزاری زندگی کا حساب دینا۔ لیکن قوم کہاں ماننے والی، نہ اس قوم نے مانا، نہ نبی علیہ السلام کی قوم نے مانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر یہ جھٹلائیں، فقط تحقیق کذبا جھٹلایا، امتوں نے من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا البلاغ المبین، مگر بات کا واضح پہنچا دینا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی ذمہ داری تو بات کا پہنچا دینا۔ یہ زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور تو نہیں کر سکتے، نہ ان کے اندر اتنا اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنا لے۔ ہدایت دینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ راستہ دکھلانا ہے، منزل مقصود تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جتنے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کا جو کام تھا بات کو پہنچا دینا تھا۔ اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا، وہ بھی تباہ کر دیے گئے، یہ بھی تباہ کر دیے جائیں گے۔ اولم یہ رہو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اپنی قوت اور طاقت کا تذکرہ کیا کہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کے طاقت قوت والی ذات ہے۔ اولم یہ رہو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طرح یبدئ اللہ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، سیرو چلو تم فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، کیف بدا الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کی مخلوق، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا ان کو دوسری مرتبہ بھی۔ تم چلو پھرو دیکھو اللہ نے کس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ جب چاہے گا دوبارہ ان کو پیدا کر لے گا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تمہارا پیدا کرنا بھی مشکل کوئی نہیں ہے، جب قیامت آئے گی اللہ تمہیں اٹھائے گا، تم نے گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویرحم من یشاء، اور رحمت کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ لیکن جس کو اس نے سزا دینی ہے وہ سزا کا مستحق ہے، جس پر اس نے رحمت کرنی ہے وہ رحمت کا مستحق ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے رحمت کر دے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو عذاب دے یا جس پر رحمت کرے، یہ عین اس کا عدل و انصاف، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کسی پر ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے، تم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا، گزاری زندگی کا حساب دینا۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِمُعْجِزِينَ، عاجز کر دینے والے اللہ تعالیٰ کو، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی تم زمین و آسمان سے باہر نکل کے اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار جو تمہاری مدد کر سکے۔ تو آج دنیا میں تمہارے پاس موقع ہے، حق تمہارے پاس آ گیا، حق کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کو قبول کرو، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے کے آؤ۔ اگر اللہ نے توحید کی توفیق دے دی ہے، تم ایمان لے آئے ہو، تم نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا ہے، دین اسلام کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔